شاہ عالم مارکیٹ میں جناب میں 12,000 روپئے سے لگا سی تے میں ڈبے چکتا سی چوتھی منزل تے پہنچانا ہوندا سی. تو انسان کو اپنا آپ نہیں بھولنا چاہیے, یا دوسرے ورڈ میں کہہ لو کہ بندے نو اپنی اوقات وچ رہنا چاہیے, اپنے اوقات نہیں بھولنی چاہیے کہ یار میں کی ہیگا سی, کیونکہ بار بار تھریڈ ہو رہا ہیں نا اسے. تو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کم از کم اپنی FIR لانچ کروائیں. کل کو آپ کے ساتھ صلح ہو جائے تو وہ آپ کی ہڈی کا آپ ماننے ٹھیک ہے, ہونی چاہیے صلح. کہ وہ ماں جی سنا ہے وہ وہاں پہ زیادہ ان سے بھی زیادہ وہ تیش میں آئی ہوئی تھی. وہ کہہ رہی تھی ان کا گلا دبا دو, سانپ بند کر دے, گولی مار دے, یہ وہ. تو مجھے پھر لگا وہ سوشل میڈیا کی ماں ہوگی. بھائی جان اس پہ سب سے پہلے تو جو انہوں نے بچوں کو اغوا کیا, اپنے گھر 4-5 گھنٹے رکھا, تو 365 ایٹریبیوٹ ہوتی ہے. پھر جناب ان کے منہ میں پسٹل ڈال کے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں, 506 بھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, PPC. اس کے بعد جناب علی آپ نے بچوں کو زخمی کیا, ہرٹ کی دفعات لگتی ہیں. اور یہ سارے جتنے جرم ہیں نا, یہ سارے نان بیلیبل ہیں, ہینیس آفینس ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین اس وقت میں جنید خان صاحب کے پاس موجود ہوں, جو کہ ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. انہوں نے ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی رجب بٹ کے حوالے سے کہ 2 نوجوانوں پہ رجب بٹ کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے. ویڈیو وائرل ہوتی ہے. اس کے بعد جنید خان صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. اس وقت میرے ساتھ یہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ نوجوان جو ہیں جن پہ تشدد کیا گیا وہ رجب کے گھر کے باہر گئے, ویڈیو بنائی. ویڈیو میں ایسا کیا بنایا کہ رجب نے ان کو 4 سے 5 گھنٹے اپنے گھر میں یرغمال بنایا, اس کے بعد تشدد کیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. ان لڑکوں کے انٹرویوز بھی میرے چینل پہ چل رہے ہیں, آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو رجب بٹ کی جو کارستانیاں ہیں کہ کسی کو بھی بلاتا ہے, کسی پہ بھی تشدد کر دیتا ہے, ان نوجوانوں پہ بھی تشدد انہوں نے کیا, آپ نے کیسے ان سے رابطہ کر لیا؟ بھائی جان میں بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہوتے ہیں, تو میں نے ان کی بچوں کی نا ویڈیو دیکھی, اس میں وہ رو رہے تھے, ہاتھ میں قرآن پاک تھا. تو میں نے پھر وہ اینکر سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار یہ بچوں کا کیا واقعہ ہے, اس بچے کو میرے پاس لے کے آئے. وہ کہہ رہے ہیں جی بچے بڑے ڈرے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہمیں مارا گیا, یہ ہوا ہے. میں نے کہا میرے پاس لے کے آئیں, اتنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. پھر وہ بچوں سے جب ادھر آفس آئے ہیں میں ان سے پوچھا ہے, انہوں نے بتایا جی رجب بٹ نے مجھے اس طرح مارا ہے. میں کہا پتر تو بھی تو کچھ کیتا ہونا ہے, کی وجہ سے؟ تو انہوں نے بتایا جناب ہم نے ان کی نا وہ ہم روسٹنگ کرتے ہیں یہ وہ. تو مجھے یہ بات سن کے لگا کہ یار اتنا بڑا تو کوئی فینس کر نہیں دیا بچوں نے. دیکھیں جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں, پبلک آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا میڈیا پہ ہوتے ہیں, تو لوگوں نے آپ سے محبت بھی کرنی ہوتی ہے, نفرت بھی کرنی ہوتی ہے, آپ کی روسٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, ممکری بھی کرنی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے انہیں روسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ تو نہیں غصہ کر رہے ہوتے. جب آپ پبلک پراپرٹی بنتے ہیں تو آپ کو آپ کے اندر برداشت لے کے آنی پڑتی ہے. بچوں نے کیا کیا بتایا, تشدد جو ہے وہ کہاں کہاں پہ کیا گیا؟ بھجن میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا, اس کا چہرہ ہی سارا سویل ہوا تھا, اور خون کے اندر جیسے جمع ہوتا ہے ویسے, جیسے یار کسی کے ساتھ آپ پوری کین نکالتے ہو ایسے مارا گیا ہوا تھا. وہ بچہ بڑا گھبرایا ہوا تھا, سارے معاملات. پھر اس نے بتایا جناب انہوں نے میرے منہ پہ پسٹل ڈالی اور مجھے کہا کہ تمہیں گولی مار دینی ہے, یہ ہو جانا وہ ہو جانا. وہ بڑا برے حالات تھے اس کے. بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ بریانی کھلائی, کھانے کا ٹیبل لگایا. پہلے کہتے تھے کہ کھانا کھاؤ, اس کے بعد پھر مارتے تھے, پھر کہتے تھے کہ کھانا کھاؤ, پھر آپ کو مار پڑنی ہے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہے. اور بریانی کھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. یہ تو وہی بات ہو جاتی ہے, خوا کے ماریں گے, یہ وہ کام کیا. لیکن جو بھی زیادتی ہے یار, ہمیں ایک اچھے معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں, اپنے اندر برداشت پیدا کریں. کہتے ہیں پنجابی جی کہ اپنا پیچھا نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے میں کیا تھا. پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے, رجب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار آج سے 1-2 سال پہلے میں کیا تھا. خود اپنے انٹرویوز میں وہ بتاتا ہے کہ یار میں شاہ عالم مارکیٹ میں جناب میں 12,000 روپئے سے لگا سی تے میں ڈبے چکتا سی چوتھی منزل تے پہنچانا ہوندا سی. تو انسان کو اپنا آپ نہیں بھولنا چاہیے, یا دوسرے ورڈ میں کہہ لو کہ بندے نو اپنی اوقات وچ رہنا چاہیے, اپنے اوقات نہیں بھولنی چاہیے کہ یار میں کی ہیگا سی. تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس 12,000 کو 12 لاکھ کر دیا یا 12 کروڑ کر دیا, تو رہیں گے تو بھائی جان وہی رجب نا جڑا بیچارہ اتنے لگا سی. تو اگر دنیا آپ کو پیار کری, اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے, تو یار آپ عزت سے رہو. آپ لوگوں پہ تشدد کر کے گبر سنگھ نہ بنو, جگا گجر نہ بنو, ان کی لوگوں کی بات کو برداشت کرو. جو ویڈیو بچوں نے بنائی وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ اس ویڈیو کی بنا پہ کوئی کسی پہ تشدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آڈینس جو ہے ان کے بھی کمنٹس یہی ہیں کہ رجب جو ہے وہ لیگلی جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگ کرواتا, ان کو اریسٹ کرواتا. اگر اس طرح سے کچھ تھا, خود سے تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
بالکل بھائی جان ایسا ہی ہے کہ اگر دیکھیں میں نے ویڈیوز دیکھی بچے کی یار کچھ بھی نہیں ہوتا کیا روسٹ کر رہا ہے روسٹنگ اگر ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے لوگ نام تو آپ کا ہی سن رہے ہیں نا مشہور تو آپ لوگ ہی ہو رہے ہو نا روسٹنگ بھی ہوتی ہے لوگ تو کہہ کے کرواتے ہیں میری روسٹنگ کری تاکہ وہ میرے اور زیادہ ویوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر انہوں نے روسٹنگ کر لی آپ کو بری لگی چلے مان لیا یار وہ آپ کی سسٹر جو ہماری بھی بہن ہے بڑے قابل احترام ہے اگر وہ بری لگ گئی ہے فار ایگزامپل بری لگ گئی ہے آپ کو ایک تو آپ بچوں کو ویسے سمجھا لیتے چلیں آپ نے وہ بھی نہیں تھا کرنا تو یار ادارے موجود تھے آپ ان کے خلاف آپ ڈیفامیشن کا کیس کر دیتے آپ کے پاس تھا نا رائٹ کہ آپ ان کے خلاف کر دیتے خود ہی قاضی خود ہی جج خود ہی تھانے دار خود ہی جزا سزا یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا بھائی اب وہ بچے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم جانے لگے تو جو غزل کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے 1000 روپیہ نکالا اور بچوں کو دیا اس چیز کا آپ کو پتہ ہے ہاں وہ بتا رہے تھے کہتے اللہ مرم پٹی کوئی کرا لیں یہ وہ کر لیں 1000 روپیہ دیں مطلب کہ پہلے خود بچوں کو مارو اس کے بعد پیسے بھی دو کہ بھائی پٹی کروا لو تھوڑا سا اللہ کا ڈر آ گیا ہوگا نا تب کہ ایسی زیادتی کی تھی فرعون بنے ہیں اور جب جو بھی بندہ کرتا ہے نا ایسا کام اس کا وہ پتہ چل جاتا ہے وہ کہ یار میں تھوڑا یا زیادہ کر گیا اللہ تعالیٰ دی پکڑ نہ میرے ہو یہ اگر اس چیز کا ان کا خیال آیا ہوگا تو اس لیے یہ سارے معاملات بعد میں انہوں نے کیے ہوں گے جو ان کی رجب کی جو والدہ ہے جب بچے نے کہا کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے تو رجب کی والدہ کہتی ہیں اس کو اور مارو اس کا تو گلا ہی دبا دو یا اس کو تو ختم ہی کر دو اس کے کیا کہیں گے اس میں بھائی جان میں نے آگے بھی انٹرویو میں یہ ایک بات کہی تھی کہ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ की वो भी जो घर में वहाँ पे बैठी हुई है वो भी हमारी माँ है ना तो उन्हें चाहिए था कि वो बड़ेपन का मुजाहरा करती वो आगे कहती रजब मेरा पुत्र चल तू गुस्से 'ਚ आ गया चल बस कर तो मेरे उन्हें बच्चों को भी कहती चल मेरा पुत्र आइंदा तो तुसी ना करियो चल भाई ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ है गलती होगी चलो छोड़ो पुत्र तुसी भी आइंदा तो ना करना बड़ेपन का मुजाहरा जैसे हमारे बड़े लोग करते हैं लेकिन वो माँ जी सुना है वो वहाँ पे ज़्यादा उससे उनसे भी ज़्यादा वो तैश में आई हुई थी वो कह रही थी इनका गला दबा दो सांह बंद कर दे गोली मार दे ये वो तो मुझे फिर लगा वो सोशल मीडिया की माँ होगी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह का आप सोच सकते हैं कुछ भी हो सकता है اس کے علاوہ یہ جو بچے ہیں انہوں نے پہلے کہا انٹرویو میں میرے کہ ہم FIR نہیں کروانا چاہتے رجب کہتا ہے کہ میں تو 25-30 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਨਾਮਾਲੂਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ بچوں نے بتایا یہ بھی بات ہوئی ہے لیکن چلو رجب نے اگر ان کا نام دینا تو اس پہ کون سا کوئی 302 لگ جانی تھی بچوں پہ وہ ہوائی فائرنگ کی لگنی تھی نا کوئی زخمی تو نہیں وہاں پہ ہوا تھا ہوائی فائرنگ کی لگتے اگلے دن بچوں کی ضمانت ہو جاتی اور باقی رہی بات پیسوں کی کہ میں 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 25-30 ਲੱਖ 35 ਲੱਖ ले लो मैं 2-4 بندیاں ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤਬਾਹ کرنا ہے میرے کو کروا دے پیسوں سے ہوتا ہے کسی کا کچھ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ اس طرح ڈائلاگ بازی کرنا ہے کہ دھمکیاں یہ وہ جگہ گجر بننا یہ نہیں کرنا چاہیے وہ بچے ہیں یار انہوں نے کیا کر دیا آپ بڑے پن کا مظاہرہ یہ کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب اوے پتر میری گل سنو یار میری بہن ہے تسی غلط کیتا ہے میرا بیٹا آئندہ تو نہیں تھی کرنا ایک طریقہ کار ہوتا اگر چلو فار ایگزامپل آپ تیش میں آ کے 2-4 لگا بھی دیں پھر بھی تسی اسے پیار میں بنا کہنا یار چلو چھوٹے بھائی میں غصے 'ਚ آ گیا سی یار چلو چھڈو ابھی بھی میں کہتا ہوں میں نے بڑے انٹرویوز میں کہا ہے کہ یار آپ آ کے بچوں کو دل آزاری ہوئی ہے انہیں ایسے پکڑ کے گلے لگا کے کہ یار چھوٹے بھائی ہو میں بڑا بھرا ہاں تہاڈا یار میرے کو غلطی ہوگی چلو یار ایکسکیوز کرنے ہیں لیکن تسی بھی غلط کیتا میری دل آزاری ہوئی سی یار بیٹا تسی بھی نہیں آئندہ تو کرنا میٹر سولو ہو جاتا ہے لیکن بجائے آگے سے بچوں کو پھر دھمکیاں دینا تنمہ چکوا دیں گے یہ کرنا بھائی اتنا خالہ جی کا واڑا تو کوئی بنا نہیں ہوا بچے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 400 میٹر کی حدود میں اگر آپ آئیں گے تو میں تانوں پھڑکا دینا ہے ہاں واہ جی واہ وہ پھر بارڈر پہ بیٹھا ہوگا نا کہ بارڈر پہ سنائپر لگایا ہوا کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا غرور یا اتنا تکبر کس چیز کا رجب بھائی جان یہ پیسہ ہے نا حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے تو لوگ بدلتے نہیں ہیں بے نقاب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ بیچارے نے اپنی اوقات نہیں بھولا وہ جو اس کے اندر تھا وہ سامنے آ گیا نا مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دے دے جیر کے کھاؤ نا یار اسے اب بچوں پہ جو تشدد کیا گیا جو ان کو ڈرایا گیا حسب بیجا میں رکھا گیا کون سے سیکشن جو ہیں لگیں گے اور کیا سزا جو ہے وہ بنتی ہے بھائی جان اس پہ سب سے پہلے تو جو انہوں نے بچوں کو اغوا کیا اپنے گھر 4-5 گھنٹے رکھا تو 365 ایٹریبیوٹ ہوتی ہے پھر جناب ان کے منہ میں پسٹل ڈال کے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں 506 بھی لگتی ہے
ٹھیک ہے, PPC. اس کے بعد جناب علی آپ نے بچوں کو زخمی کیا, ہرٹ کی دفعات لگتی ہیں, اور یہ سارے جتنے جرم ہیں نا یہ سارے نان بیلیبل ہیں, ہینیس اوفینس ہے. اب یہ کیس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ بچوں کی ہیلپ کریں گے اور بچوں کا فری آف کاسٹ کیس جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل بھائی جان, میں ان کا کوئی پیسہ نہیں ان سے لے رہا نہ. میں نے کہا ہے کہ بیٹا, میں نے کہا جو ہو سکے گا بیٹا میں کروں گا, جہاں تک ہو سکا کروں گا. بچے ہیں, میں خالی یہ بچے ہیں, ان کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا, اور خالی یہ نہیں کہ رجب ہوتا, کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو, تو میں بڑے بندوں ہوں یہاں پہ. آپ صبح ٹائم اگر میرے آفس آئے نا, آج تو چلیں آج ذرا ویکینڈ ہے, تو بچے یہاں پہ آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. یہاں پہ بیوہ عورتیں آئی ہوتی ہیں, یہاں پہ غریب لوگ آئے ہوتے ہیں, کئی بیوہ, پچھلے ہفتے ایک بیوہ کا قبضہ ہوا تھا گھر پہ, وہ ہم نے چھڑوا کے دیا اور فری آف کاسٹ چھڑوا کے دیا ہے. کئی عورتیں آ جاتی ہیں جن کے ساتھ ان کے ہسبینڈ نے بڑی زیادتی کی ہوتی ہے, میں ان کا کیس بڑے مفت کر رہا ہوتا ہوں. بھائی جان مجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے, تو کلائنٹ اور بڑے ہیں پیسے لینے کے لیے, لیکن میں بہت سے لوگوں کی ویسے فری آف کاسٹ ہیلپ کر رہا ہوتا ہوں. اب اس کیس کی اپڈیٹڈ صورتحال کیا ہے آج تک, ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ FIR ہو گئی ہے یا ہونی ہے یا ان پروسیس ہے, اس حوالے سے بتائیں. اس میں نا ابھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے, اس کے بعد جو اپلیکیشن کے بعد ہوتا ہے بالمشافہ گفتگو کے لیے بلایا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو. وہاں پہ جو FIR سے پہلے IO ہوتا ہے, مقرر کیا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ہاں جی یہ آفینس ہوا تھا نہیں ہوا تھا, کیا معاملہ تھا. اس کے بعد جو ہم نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے وہ پھر SHO ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ جو ہے نا ان کا ورژن ریکارڈ کرے اور FIR لانچ کرے. اب اگر FIR ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ رجب بٹ گرفتار ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. اگر عمران خان ہو گیا گرفتار تو رجب بٹ تو رجب بٹ تو کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا, کوئی عمران خان کا نہیں آیا, نواز شریف کا بھی نہیں آیا تھا. پیسہ نہیں یہاں پہ کام آتا, ہاں قسمت بڑی کام آتی ہے اگر قسمت ہو. اپنے ایک ولاگ میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو پولیس کے بڑے افسران ہیں یہ میری جیب میں ہیں, اس طرح کہنا چاہیے. یہ پولیس والوں سے پوچھیں نا کہ پولیس والے رشوت لیتے ہوں گے, اسے جا کے ادھر ڈیرے سے کچھ کھاندے پیندے ہوں گے تو وہ تادو دی جیب چ ہوں گے. مجھے نہیں پتا. اب یہ پولیس والوں کی منہ پہ چپیڑ ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے. وہ کئی دفعہ کہتا ہے جی فلانا DIG میرا واقف ہے فلاں. وہ اب DIG صاحب کو چاہیے کہ آئندے منڈے منہ بند کرانا, ہاں بھی تو سانو کیویں خرید سکنا ہے, تیری اسی کیویں جیب چ. لیکن وہ بیچارے کو ابھی نئی فیم ملی ہے, فیم کو ہضم کرنا بڑی بات ہوتی ہے. بلیو کریں, میں 2020 سے یہ سوشل میڈیا پہ ہوں, آپ بلیو کریں, بڑے انٹرویوز دیے, بڑے کیسز لڑے. فیم کو نا آپ نے ہضم بڑی مشکل ہوتی ہے ہضم. اب جو بچوں کی فیملی ہے ان کی طرف سے کوئی موقف بتایا گیا کہ ہم نے کیس کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دیکھیں جی, جو غریب بندہ ہوتا ہے نا وہ بندے یہی کہتے ہیں کہ یار صحیح کیڑے رولے چ پہ جائیں گے. لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ کو گھبرانے, کیونکہ بار بار تھریڈ ہو رہے ہیں نا اسے, تو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کم از کم اپنی FIR لانچ کروائیں. کل کو آپ کے ساتھ صلح ہو جائے تو وہ آپ کی ہڈی کا آپ ماننے, ٹھیک ہے ہونی چاہیے صلح, کیونکہ جن کے ہم ماننے والے ہیں مولا امام حسن نے, انہوں نے ہسٹری میں بہت بڑی صلح تھی وہ جو انہوں نے تب کروائی تھی. تو اگر صلح جیسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. بچوں آپس میں رجب آ گئے, ان بچوں کے چھوٹے بھرا آ جائے یار کوئی گل نہیں, ایزی ہو جو معذرت یار ہو گیا معاملہ, تو کوئی ایشو نہیں, بات ختم ہو جائے گی. ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ جنید خان جو ہیں ان کی تمام تر گفتگو سنی ہے. یہ ان بچوں کے وکیل ہیں جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں, جن کو رجب کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اب یہ جو وکیل ہیں ان کا فری آف کاسٹ جو کیس ہے اس کو دیکھیں گے اور رجب کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی دیں گے. اس کیس کے حوالے سے جیسے ہمارے پاس نئی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اور آپ رجب بٹ کے حوالے سے اور رجب بٹ نے جو ان 2 لڑکوں پہ تشدد کیا اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اور یہ جو جنید خان ہیں جو کہ ان بچوں کا کیس فری میں دیکھیں گے, ان کے لیے بھی کچھ ایسا کمنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.